بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال کا دورہ کیا اور بیت المال کے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کام کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر بیت المال میں آتے اور کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جایا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں جایا کرتے تھے، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے اور ایک طرف کو اشارہ کر کے بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا کچھ سامان ساتھ لیا اور اس طرف کو نکل گئے جدھر ان لوگوں نے اشارے سے بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ میں لوگوں سے پوچھتے گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ جاتے تھے۔ پتہ کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا نابینا آدمی موجود ہے جس کے منہ میں چھالے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں پوچھا کہ 3 دن سے کہاں گم ہو تم؟ میں یہاں بھوکا بیٹھا ہوں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا، ایک تو 3 دن بعد آئے ہو، اوپر سے کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے آدمی کی بات سن کر رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلایا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو اسے حیرت کا ایسا شدید جھٹکا لگا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، پچھلے 2 سال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز میرے پاس آتے اور اپنے منہ سے روٹی کا نوالا نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ جس مذہب کے خلیفہ اتنے سادہ اور انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں وہ یقیناً سچا مذہب ہے۔ اے عمر، مجھے بھی جلدی سے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، یہ ہمارے وہ اسلاف تھے جنہوں نے رنگ، نسل، ذات پات اور سب سے بڑھ کر مذہب سے ماورا ہو کر صرف انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا تھا۔ یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیمات تھیں جن کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ پروان چڑھا تھا۔ آج ہم نے ان تعلیمات کو سراسر فراموش کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔